کانٹیکسٹ علم کی تشکیل کرتا ہے. کانٹیکسٹ علم سے پہلے ہے اور علم کے لیے اس کی حیثیت سانچے کی سی ہے کہ وہ اپنے مطابق شیپ کرتا ہے علم کو. اور وہی کانٹیکسٹ آپ کے اندر ضرورت علم پیدا کرتا ہے کہ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے. واضح ہے نا؟ علم دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک افادیت کے لیے اور ایک حقیقت تک رسائی کے لیے. بس یہ دو اس کے مقاصد ہیں کہ یہ علم حاصل کر لو تو اس کے نتیجے میں فلاں فائدہ ہے. وہ فائدہ چاہے دنیاوی ہو چاہے کسی نوعیت کا ہو. تو فائدے کے تصور سے علم خالی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کی فطرت شعور میں ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ تو سب ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں. تو اس کو ہر علم نے یا بڑے ڈسپلنس آف نالج نے اپنی اپنی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے کہ حقیقت اور صورت اور یہ طرح سے. تو یہ دو علم کے محرک ہیں، افادیت اور تلاش حقیقت، یعنی حقیقت وجود کیا ہے یہ جاننا، یہ جاننے کی کوشش میں رہنا. اب حقیقت وجود کیا ہے کا ہماری روایت ایک جواب رکھتی ہے. تو وجود کیا ہے کا جواب حقیقت وجود کی تلاش کا کانٹیکسٹ ہے، اور وجود کیا ہے کا ایک جواب نہیں ہے. روایتیں اسی پہ بٹی ہیں نا. روایتوں کی تقسیم جو ہے وہ دو باتوں پہ ہے کہ ہر روایت یعنی علمی اور مذہبی یا جو بھی جس میں انسانی شعور مرکز ہو، ہر روایت دو سوالوں کے جواب ضرور فراہم کرتی ہے، اور وہ جواب تغیر کی زد میں رہنے سے بلند ہوتے ہیں. ہر روایت دو مطلق جوابات پہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی دو مطلق آئیڈیاز پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اپنی تمام سوچنے سمجھنے جاننے کی ساری سرگرمیاں وہ ان کے زیر سایہ انجام دیتی، ان کی تصدیق و تردید کی محتاجی کی حالت میں استعمال کرتی ہے. جو میرا منطقی علم، میرا تجربی علم اگر آئیڈیا آف بینگ سے ٹکرا رہا ہے تو میں اس کو غور کا موضوع بنائے بغیر الگ کر دیتا ہوں، میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اپنے سسٹم میں سے. تو واضح ہے نا؟ تو چیزوں کے مطلب عام اعمال سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک جہاں ذہن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صحیح غلط، مفید مضر، خیر شر، حق باطل، یہ چار بائنریز ہیں جن میں ذہن کام کرتا ہے. تو اس میں جو ہے جہاں بھی ذہن کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس گلاس میں پانی پیوں یا اس گلاس میں، اس حد تک وہ اپنے آئیڈیا سے ہم آہنگی کو تلاش کرتا ہے اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کہ یہ چوکور گلاس ہے تو یا یہ اس کے کونے ہیں، تو وہ گول گلاس ہے یہ طواف کی حرکت کی طرح تو اس سے پی لیتے ہیں. مثال طور پہ ویسے کر، یا چوکور والا کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرح چلو اسے، مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنی ضرورت جو اس کی بایولوجیکل ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل پا لینے کے بعد بھی ان کا درجہ ضرور بلند کرتا ہے. آدمی اس بات سے شرماتا ہے
کہ اس کو صرف بایولوجیکل نیڈس کا قیدی بنا دیا جائے. پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پینے کا ایک معمولی عمل ہے، گلاس چوز کرنے کا وہ اس طرح کرتا ہے. سمجھ ہیں نا؟ تو یہ کانٹیکسٹ جیسے ایک اجتماعی لاشعور کے مسلمات کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی بھی علم، کسی بھی طرح کی علمی سرگرمی اس کی حکومت سے باہر نہیں ہو سکتی. یعنی آپ جس روایت میں ہیں اس کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتے. مطلب آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ فلاں لفظ کے 10 معنی چلے آ رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں یہ 15 ہیں. آپ اضافہ تو کر سکتے ہیں اپنی روایت میں، اپنی روایت میں طے شدہ پرنسپلز کی نئی نئی مینیفیسٹیشنز تو دکھا سکتے ہیں جو پہلے نہ دکھائی گئی ہوں، لیکن آپ بیسک آئیڈیاز کو کرپٹ نہیں کر سکتے، بیسک آئیڈیاز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ورنہ آپ مسخرے بن کے رہ جائیں گے. جیسے آج کل کے جدید تعلیم یافتہ ہیں کہ مغربی فلسفہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، تو نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، کیونکہ ان کا پورا کانٹیکسٹ الگ ہے. آپ گڑھی شاہو میں رہتے ہوئے کانٹ کے گاؤں والا کانٹیکسٹ نہیں پیدا کر سکتے. تو واضح ہے نہیں بات؟ اس کی خلاف ورزی جس نے بھی کی، زینوں سے بڑا کوئی چالاک اور شاطر ذہن نہیں آیا تھا، یعنی معلوم لوگوں میں. تو مطلب اس سے کوئی بھی بحث شاید نہ کر سکتا. افلاطون بھی وہ اس طرح کا دماغ تھا، اور اس کے وہ پیراڈاکسز مشہور ہیں، 50 سے زیادہ ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ علم ناممکن ہے. وہ مطلب جیسے یہ کہ علم ہی ناممکن ہے، حرکت ناممکن ہے، کہ ایک چیز یہاں سے یہاں تک پہنچتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو نفی کرو وہ کرو. تو وہ اس کے پیراڈاکسز آج تک فلسفیوں کے اطمینان کی حد تک حل نہیں ہو سکے، وہ تحکم سے حل ہوئے ہیں. برٹن رسل وغیرہ نے تحکم سے حل کیا ہے. اگر زینو ہوتا نا تو برٹن رسل منہ چھپانے کے لائق نہ رہ جاتا، یہ جو جتنے اس کے حل کرنے والے ہیں. تو وہ ہے نا، اب یہ ایک تخریبی فکر ہے. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب تخریب کاری ہو رہی ہے، زینو جو ہے، لیکن آپ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ یار ہماری تعمیر سے یہ تخریب زیادہ بامعنی لگ رہی ہے. اور میں سچ کہتا ہوں، زینوں سے ذرا سا آپ ہم آہنگ ہو جائیں تو آپ کے پاس سب سے بڑی قوت فراہم ہو جائے گی دور جدید سے لڑ سکنے کی. یہ سائنٹزم وغیرہ سے لڑ سکنے کی سب سے بڑی قوتیں 2 اسکول سے فراہم ہوتی ہیں. ایک ہے تھیٹر آف دی ایبسرڈ سے، اور ایک زینو یا زینو کی طرح 2-3 اور ہیں. تو اب اتنا بڑا آدمی کہ وہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ فلسفیانہ ذہانت میں اس کے برابر تو ہوں گے لوگ، اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے فلسفیانہ ذہانت یا میتھمیٹیکل وہ جو ہے، لیکن تخریب کاری کر رہا تھا. تو یونانی روایت نے اسے اپنے اندر سے اگل دیا، حالانکہ وہ یونانی روایت کے ایک بہت ہی بڑے معمار کا جانشین تھا، یعنی پارمینیڈیز کا. لیکن پارمینیڈیز کی نسبت بھی اسے یونانیت کے رجسٹر میں درج نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے، یہ کیا نقصان ہوا؟ اب اس کا یہ سارا ذہانت اور انتہا درجے کی ذہانت، ناممکن حد کو پہنچی ہوئی ذہانت، یہ کسی کے کام ہی نہیں آئی. چلو اسی کا کوئی اسکول بن جاتا، کسی کے کام نہیں آئی. تو اب یہ نقصان اتنا ہی بڑا نقصان ہے جتنا اگر افلاطون کا کام ضائع ہو جاتا. تو وہ نقصان اور زینوں کا بالکل بے اثر رہ جانا یہ برابر ہے. تو کیا
کہ اپنی روایت کے خلاف جانے کی اس نے بلا وجہ کی ایک مہم جوئی کی، اس کی روایت نے اسے اگل دیا، چاہے اس روایت کے فلسفی اسے رد کرنے میں ناکام ہو گئے۔ واضح ہے نا اس بات کو، مطلب اچھی طرح آج کل جو روب اندازی لوگ کرتے ہیں نا کہ علم یہ ہے، علم وہ ہے، علم ان سے پوچھو، نہیں، علم مجھے جس روایت میں مجھے لیو کرنا ہے اور جس روایت کو میں اپنے لیے بائنڈنگ مانتا ہوں، مجھے اس روایت سے پوچھنا ہے کہ علم کیا ہے، وجود کیا ہے۔ یہ دو سوالات ہر روایت فراہم کرتی ہے، کہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں، کہیں مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہماری روایت میں وجود کیا ہے کا جو جواب ہے وہی علم کیا ہے کا جواب ہے، کیونکہ علم وجود کی سیلف ریئلائزیشن ہے اور وجود جو ہے وہ علم کی سیلف اینٹیفیکیشن ہے۔ اب یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں کہ یار ہاں وہاں کچھ کریں نا، مطلب یہ باتیں کریں۔ علم موجود ہے خود سے، وجود معلوم ہے خود سے۔ یہ بہت بنیادی ہماری روایت کا مسلمہ ہے، اور یہ روایت صرف مسلم روایت نہیں ہے، یہ روایت ہندو روایت بھی ہے، مسلم روایت بھی ہے، چائنیز روایت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ سب جانتے ہیں کہ کائنات کا پورے علم کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ کائنات کو انفارمیشن کی سطح تک کا موضوع بنا کر بھی اس کے ایک ذرے ہی کو سے کی خبر مل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کائنات کا ناممکن العلم ہونا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ممتنع العلم، جس کا علم محال ہو، اور یہ بات مطلق ہے کہ علم محال ہے، یہ ہمارے یہاں وجود کیا ہے کا ثبوت ہے۔ اور ہمارے تصور علم کے مطابق کائنات مشاہدے کے درجے میں پورے علم میں نہیں آ سکتی، لیکن کائنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمارے معلومات کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ چاہے 100 ارب نوری برس کی کائنات ہو،